الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الہدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ یاسن جمیع صالح صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویت سنت الاعتکاف الحمد للہ و شکر للہ الحمد للہ و شکر للہ الحمد للہ و شکر للہ۔ خالق حکیم مالک کریم عز و جل دا فضل کرم احسان کہ اساں مسکیناں نو گناہگاراں نو اللہ پاک نے اپنے پاک گھر دے اندر بیٹھ کے اپنی پاک کلام الہی قرآن کریم فرقان حکیم دے درس قرآن حکیم دے وچ اسانو حاضری نو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم عز و جل اے ساڈا سب دا مل بیٹھنا قرآن کریم سننا سنانا سکھنا سکھانا اپنی بارگاہ اقدس معاب دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ سونا ساڈے سب واسطے اور ساڈے سب دے والدین دے واسطے اللہ سونا ذریعہ نجات و بخشش بنائے۔ برادران اسلام قرآن کریم سننا سنانا سیکھنا سکھانا کتنی بڑی بات ہے کہ رب کریم سورہ رحمان پڑھی اور رحمان علم القرآن، اور رحمان اپنے حبیب نو قرآن سکھا دے۔ برادران اسلام کائنات دے اندر میرے کریم مالک
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم قرآن و علمہ، تواڈے کائنات دے اندر سب تو بہتر انسان ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے اور پڑھاندا ہے، قرآن سکھدا ہے اور سکھاندا ہے۔ فرمایا اللہ دی بارگاہ چ سب تو بہترین انسان ہوئے۔ شکر گزار اللہ دی بارگاہ دے اندر کہ حالق حقیقی مالک حقیقی نے اساں سارے مسلماناں نو اپنے پاک گھر کائنات دے اندر ساریاں جگہ نالوں بہترین اور پاک جگہ اللہ دا پاک گھر ہوندا ہے۔ ساریاں گلاں نالوں افضل گل بات رب دے پاک قرآن ہے تو اللہ دے پاس ساری کائنات تو سونی جگہ دے وچ بھی بیٹھے ہیں اللہ دے پاک گھر دے اندر سونی کتاب قرآن حکیم فرقان حمید دا ذکر پاک بھی ہے۔ اور برادران اسلام جتنا کم عظیم ہوندا جاندا ہے اتنے ادب و آداب دا بھی لحاظ رکھیا جاندا ہے، کیونکہ قرآن حکیم ہے اس واسطے ادب دے نال محبت دے نال پیار دے نال بیٹھیے اور توجہ فرمانی ہے۔ یہ کوئی روایتی بیان نہیں ہوندا، یہ کوئی روایتی گلاں نہیں، نہ میریاں نہ کسے دیاں، نہ کوئی کسے کہانیاں، نہ کوئی سیف الملوک ہے، یہ اللہ دا پاک قرآن ہے۔ یہ بڑی توجہ منگدا ہے کہ بندہ غور و فکر کرے تو رب کریم عز و جل اپنے قرآن دا برکات تو مستفید فرماندا ہے۔ برادران اسلام میرا موضوع ہے سہن تے اور سی اٹھدیاں کرسی تے بہن لگا تو قاری صاحب نے کنے چ فرمایا کہ شب برات دے حوالے نال بھی کچھ فرماؤ، تو میں اس حوالے دے نال پہلا عرض کراں گا، پھر جڑا میرا موضوع سخن ہے میں اس کی طرف بھی آواں گا۔ اس واسطے درس قرآن دے دو پہلو ہو گئے کہ ایک ہے شب برات، کیونکہ شب برات قریب ہے، جمعہ آئے گا، جمعے تو اگے ہفتہ ہے، ہفتے اور اتوار دی درمیانی شب نو شب برات ہے، ہفتے اور اتوار دی 20 تاریخ اور 21 تاریخ دی درمیانی شب نو کیا ہے شب برات۔ شب برات دا مطلب کیا ہے؟ برات کہندے چھٹکارا، برات کہندے نا رہائی، ایسی رات جدے وچ اللہ پاک عز و جل جہنم تو سارے لوگاں نو کٹ دیندا ہے، ماں سوائے مشرک اور ماں سوائے او لوگ جڑے لوگ اللہ دے پیاریاں نو چھڈی بیٹھے ہوندے، یعنی سواد اعظم جنوں آدن، یعنی کہ اللہ دی جماعت کیڑی؟ اللہ والیاں دی، جڑے لوگ انہاں نو چھڈ دیندے ہیں، اس تو علاوہ اللہ پاک سارے دی بخش و مغفرت فرما دیندے ہیں۔ اس نو کہ کہندے ہیں شب برات، شب برات، برات کہندے ہیں چھٹکارا، رہائی، ٹھیک ہے۔ تو اس دا ذکر قرآن حکیم دے اندر بھی موجود ہے۔ میں آیت کریمہ خطبے دے اندر پڑھنی اپنی سی کہ جڑی طرح سبق سی یا ایھا الذین آمنوا، لیکن ہے کہ استاداں فرمایا تو استاداں دی گل سننا لازم ہوندی ہے، کیونکہ اس تو بغیر گزارا ہوندا نہیں۔ اس واسطے پہلا یہ بات ہے کہ میں او شب برات دی جڑی آیت کریمہ وہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا اور ہر حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جڑی رات ہے نا شب برات، یہ شبان دے عد وچ آمدی ہے، ایسی رات قرآن فرما رہے، رب دا قرآن پڑھیا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے آئندہ سال فوت ہونا ہے، کسی نے آئندہ سال پیدا ہونا ہے، کسی نے آئندہ سال حج کرنا ہے، کسی نے آئندہ سال عمرہ کرنا ہے، کس نے زیر زبر شد مد زندگی دیاں اچھائیاں جو کچھ انسان دے نال جو بھی گل جو بھی بات جو بھی معاملہ ہونا ہے اس راتی لکھیا جاتا ہے۔ شب برات نو کہ کیتا جاتا ہے؟ شب برات نو وہ لکھیا جانا ہے، فیا لکھیا نہیں جانا، رب کول تو لکھی ہے ساڈا سارا کچھ، لیکن رب نے وہ اگے فرشتیاں نو دے دینا جی انہاں دے اے کم ہے، انہاں دا اے معاملہ ہے۔ بڑی میں توجہ طلب بات کرنا گا، جے ایک نکی جی گل سمجھ آ گئی نا تو سمجھو شب برات سانو سمجھ آ گئی کہ ساڈا معاملہ لکھیا جا رہا ہے۔ سارے توجہ کرو، ساڈا معاملہ لکھیا جا رہا ہے تو اسی اگے رب کریم دی بارگاہ 'چ بیٹھے ہیں، رب سونے معاف کرے، اسی اتنے جو کوئی، اسی تیرے فضلاں تیرے کرماں تیریاں شاناں دے لائق نہ عبادت نہ ریاضت نہ ذکر نہ ذکار، مالک تو کریم ہے۔ تو برادران اسلام میں تمہیں سادی جی گلاں دسنا، قرآن پڑھی جانا تو ترجمہ مفہوم سادہ سادہ کرنا تاکہ سانو سارے نو سمجھ آ جائے
کہ بات ہے کہ کوئی وڈیرا کوئی وڈکا ساڈے بارے چ فیصلہ لکھن لگے اسی وہ اگے روندے ہوئیے ہاتھ بننے ہو ترلا منت ماتڑبو نہ کردے ہوئیے وہ کڈا کی بھی ڈاڈا ہوئے گا ساڈے تے مہربانی کاری چھڑے گا تے میرا حالق میرا مالک تے ہے ہی کریم ہے اسی تے جان دی اس نو کریم دے نال کہ ساڈا مالک جتنا کریم ہے اتنا کائنات چ کریم کوئی نہیں جتنا مہربان رب کریم ہے اتنا کوئی بھی نہیں برادران اسلام رب کریم نے فیصلے لکھنے نہیں اس راتی تو اساں اس راتی رونا ہے کہ رب سونے رزق بھی کھلا دے دے عزت بھی دے اولاد بھی دے گھر بار بھی دے سب کچھ دے رب تیرے خزانے چ کیڑی کر تو ہے ہی دین والا تو لین تو پاک ہے تو ہے ہی دین والا تیری ذات ہے ہی سراپا کرم تو برادران اسلام میرا ایمان ہے تو سارے مسلمانہ سارے دا کیتا ہے کہ رب اگے روندے ہوں گے تو رب ہے ہی رب نے اگے نال ہی فرما دیتا ہے نہ ہوئے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے فرمایا آمارم من اندنا ہر حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے سارے حکم اللہ آدھا ہے میری طرف صادر ہوندے نے لیکن رب حکم صادر کردہ ہوئے تو اسی بیٹھے ہوں گے نماز دے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں رو رہے ہیں دعاواں مانگ رہے ہیں تو پھر رب کریم خیر ہی عطا فرمائے گا اپنا فضل ہی عطا فرمائے گا یہ اپنا کرم ہی عطا فرمائے گا انہوں لیلۃ البرکہ بھی کہندے لیلۃ الشک بھی کہندے لیلۃ البرات بھی کہندے یعنی سارے مختلف نام دے ذکر کیتے گئے مطلب یہ ہے کہ رات ہے رب دے آرڈر لکھنے دی تے جڑا انج ہوئے گا تو دا واسے خیر ہی خیر ہوئے گی تے جڑا ویلا پیا ہوئے گا یا دنیا داری دے اندر یا دنیا دے معاملات دے اندر الجھیا یا ستا پیا تے پھر اس دے واسے اس انسان نو چاہیے کہ برادران اسلام کوئی ویلے ایسے ہوندے نے کہ جڑے فضل الہی دے اور ہر رات نو نا اللہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ کہ ہر روز فجری ویلے فجر تو پہلا رب دی رحمت پکار دی لیکن لیلۃ البراء ایسی رات ہے کہ اس راتی خصوصی طور دے اتے اللہ کریم دی رحمت بندے نو پکار دی ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا ہے کوئی عزت دا طالب ہے کوئی میرے فضل دا میری جنت دا طالب میرے محبوب دی محبت دا طالب ہے کوئی جو رب کریم کو بندہ اس راتی پچھلی راتی جو بھی بندہ منگ چھڑے رب کریم اس کو عطا فرماندہ ہے اور اتنی مبارک رات رب نے عطا فرمائی پھر بندہ اگر کوشش کر سکے جڑا جس دے کول سہولت ہوئے اگر روزہ رکھ لے تو وہ بھی پنجابی کہنے سونے تے سہاگا ہے رب دی رحمت دے فضل دا اظہار ہے تو کوشش فرمانی ہے لیلۃ البرات نو کوئی ٹوٹکا پٹاکا نہ ہوئے کوئی رب دی رحمت نو دور بھجان والی کوئی چیز ایسا وسب عمل کوئی نہ ہوئے گھر دے اندر سونا جا جو بھی مٹھا سٹھا کوئی لنگر پکا کے سونا جا ختم پاک پڑھیے نبی علیہ السلام نو اصال ثواب کریے آپ دی آل نو صحابہ نو غوث پاک نو اولیاء نو تو پھر دعا منگاں گے تو رب کریم یقینی طور تے سب دے اتے رحم و کرم فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل سارے مسلمان کوشش کریے اس رات نو کلمہ شریف پڑھاں گے درود شریف پڑھیو اور جنہاں نو اگر صحت اجازت دے جنہاں نو سہولت ہوئی تو اسی ہر وڈی جڑی بھی رات آمدی شب معراج گزری ہے وہ بھی ہن شب برات ہے اسی طرح رمضان شریف دے اندر بھی شب قدر ہوندی ہے جس کوئی بھی بڑی رات ہوئے تو اسی اہتمام کرنے ہیں اپنے گناہ دے اندر جی تشریف لے آمدے ہیں جناب تشریف لے گئے سن ماشاءاللہ شب معراج تے بھی تو انشاءاللہ شب برات بھی ہے ہفتے والے دن ادوں بھی رات عشاء تو بعد محفل پاک ہے بڑی عظیم و شان محفل بھی ہوئے گی اور درس قرآن بھی ہوئے گا صلاۃ التسبیح بھی پڑھائی جائے گی صلاۃ التوبہ بھی پڑھائی جائے گی اور صلاۃ التہجد بھی پڑھائی جائے گی اور نوافل بھی اور قرآن خوانی بھی ذکر خوانی بھی نعت خوانی بھی سارا کچھ ہوندا ہے انشاءاللہ اور اللہ پاک سانو سارے نو اپنی رحمتاں دا حقدار ٹھہرائے تے میں سادیاں گلاں کیتیاں کہ شاید ساڈے دلاں چ اتر جان کہ رب دی رحمت ونڈی جانی ہے بس اساں کرنا ہے کہ رب سونے اسی تیرے فضلاں دے لائق تو نہیں ساڈے عمل لیکن تو ذات کریم ہے تو رحیم ہے تو میں تواڈے واسطے خیر منگاں گا تو تسی ساڈے واسطے منگیو سارے ایک دوجے واسطے منگاں گے نا تو کسے پیارے نے کہا سی نا اس جیبے کولوں اللہ کولوں منگنا ہے جس جیبے نال گناہ نہیں کیتے ہیں وہ کہڑی جیب ہے جڑی بندے کولوں غلطی تو پاک ہوئے فرمایا کسے دے واسطے میں لالے راں دے واسطے تو نہیں کوئی گناہ کیتے
میں لالیاں واسطے دعا کراں گا تو یہ دعا پاک ہو جائے گی، یہ دعا پاک ہو جائے گی۔ جہی دعا پاک ہوندی ہے فوری قبول ہو جاتی۔ جی میں کوئی کسے واسطے کراں گا نا تو او دے حق چ قبول ہونی ہے، کیونکہ کسے واسطے میرے پیاریاں فرمایا نا کسے دی غیر موجودگی دی دعا کریے نا رب قبول فرماتا ہے، وہ قبول و شور قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی بات عرض کردا ہوں او دے واسطے تے بعد قبول ہوئے دی بندے دے اپنے واسطے پہلے قبول ہوئے گی کہ مالک کریم بڑا کریم ہے، مالک بڑا حیال ہے۔ اللہ پاک سانو سب نو اے محبت دے پیار دے رشتے نصیب فرمائے۔ اسی سارے ایک دوجے واسطے دعاواں کریے، خیر منگیے، اے سراپا خیر دی رات ہوئے گی، رب دے فضل دی رات ہوئے گی۔ اللہ پاک سانو سب نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرن من عندنا، رب نے وعدہ فرما دیتا ہے کہ سارے میں فیصلے اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا، اور ہر حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے کہ کسی نے شک و شبہ بھی نہ رہے، کہ یاد رکھے کہ رب کریم ہی ہے، لیکن رب کریم دی بارگاہ چ جڑا جھک جاندا ہے، جڑا آکڑ جاندا ہے تے جڑا بے نیاز ہوندا ہے تو وہ بڑا بے نیاز ہے۔ بندہ کہ میں منو کسی دی لوڑ چھوڑ کون، یہ بندہ بے نیاز ہے بنے نا تو وہ حالق تو ہے ہی بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس دیاں سانات بے شمار۔ اللہ پاک سانو سب نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے احباب درود و سلام۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا شب برات دا؟ کوئی سادی جی گل کیتی ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں کیتی، اتنی گل کیتی ہے کہ رب دے فضل ونڈیا جائے گا تے جڑا انج ہوئے گا او دے تے بہاراں لکھیاں جان دیاں، او دے نام اعمال فضل لکھے جان دے، تے جڑا کوئی آکڑیا ہوئے گا تو پھر او دا معاملہ پھر تھوڑا جہا کوئی اللہ پاک سانو سب نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے احباب محبت دے نال درود و سلام پڑھیے، پھر درس قرآن دے حوالے دے نال بیان کرنے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اللہ کریم عز و جل سورہ بقرہ شریف دا چوتھا رکوع ہے، اللہ کریم عز و جل دے اندر ارشاد فرماندے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو، جڑے لوگ ایمان اس آیت کریمہ دے اندر اس پورے رکوع دے اندر اللہ کریم نے انہاں لوگاں نو اعلان فرمایا ہے، انہاں لوگاں نو اپنی طرف متوجہ فرمایا ہے جڑے لوگ صاحب ایمان لوگاں نو اللہ کریم نے ایک پورا رکوع ہے نال دوسرے رکوع دا بھی کچھ حصہ اس دے نال شامل ہے۔ اس پورے ان آیات دے اندر اور اتنے قرآن کریم دے اس پورے حصے دے اندر اگر دو لفظی گل کیتی جائے تو موضوع اس کا یہ ہے کہ اللہ کریم عز و جل نے ان آیات دے اندر فرمایا کہ میرے بندیا جڑا میں تینوں رزق دینا، جڑا تو زمین تو فصل نکل دیئے، جو تو اگانا ہے اس چیز دے اندروں جو بھی چیز اگے، اللہ کریم انہا قرآن دیاں آیات دے اندر فرما رہے حکم اپنے بندیاں نو یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارے ایمان آلیو، میرے سونے ایمان آلیو، کی کریو جو بھی تانوں زمین دے وچوں چیز ملے، گندم ملدی ہے، کنک باجرہ، جو تانوں فصل ملدی ہے، جو رب دا فضل ملدا ہے، کوئی پھل فروٹ ملدی، کوئی چیز ملدی ہے، جو تواڈے کولوں چیز تانوں رب دی طرفوں عنایت ہوندی ہے، زمین دیندی ہے، اس دا 10واں حصہ اس اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر۔ یہ ان آیات دا مفہوم ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے قرآن حکیم دا اور دیکھیے، سنیے، غور کریے کہ رب کریم کتنے پیارے انداز دے اندر اپنے بندیاں نو مخاطب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے صاحب ایمان لوگو، کہ رب کتنی محبت نال، رب ویسے بھی یا ایھا الناس بھی کہہ سکتا سی لوگو، لیکن فرمایا یا ایھا الذین
آمنو کہ اے ایمان والے ہو کہ برادران اسلام رب نو کتنا مان ہے اپنے ایمان لے آنے والے تے کہ جڑے میرے اتنے ایمان لے آئے وہ اپنے مال تو مال اپنی جان بھی میرے واسطے قربان کر سکتے ہیں۔ رب کریم نو ہر انسان اگر کسی نال کوئی پیار کرتا ہے، کسی نال کوئی محبت کرتا ہے، کوئی کسی نال تعلق رکھتا ہے، رشتہ ناتا رکھتا ہے، پھر اس نال کوئی امید ہوندی ہے، کوئی مان ہوندا ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی تعلق داری دے نبھان دا کوئی سبب ہوندے ہیں، کوئی معاملات ہوندے ہیں۔ اور بزرگ لوگ کہندے ہیں کہ انسان تو اتنے تعلق نبھا نہیں ہے سکتا، اتنے ہی بنائی جتنے نبھا سکے، کیونکہ انسان دے وس اتنی کم نہیں کہ تعلقات ودا چھڑے۔ اور زمانے دے اندر وہ لوگ بھی دیکھے جڑے تعلقات بڑے بنا چھڑے لیکن نبھا نہیں سکتے اور ذلیل و رسوا ہو جاندے ہیں۔ برادران اسلام لیکن ایک تعلق دنیا دا ہے، ایک تعلق خالق و مالک دا ہے، ایک تعلق خالق و مالک دا ہے۔ مالک دا سب دے نال عمومی تعلق ہے کہ جو بھی چرند پرند انسان ہے سب دا تعلق اللہ کریم دے نال ہے، لیکن وہ یا ایھا الناس ہے یا کوئی بھی جو بھی وہ مخلوق ہے، لیکن جڑے لوگ صاحب ایمان ہو جاندے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیندے، اور جڑے لوگ نہیں پڑھتے یہ مختلف کیٹاگریاں ہو جاندیاں۔ جڑے لوگ ایماندار ہو جاندے ایمان والے آتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیندے، انہاں لوگاں دے نال اللہ کریم دا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اس تعلق نو نبھان دے واسطے کچھ خاص معاملات ہوندے ہیں۔ انسان دے اتے کوئی چیزاں فرض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح زکوٰۃ دا ایک جز ہے عشر، ایک حصہ ہے عشر۔ زکوٰۃ ہے کہ میرے کول کوئی مال و دولت ہے، کوئی مال و دولت ہے جڑا زمین تو پیدا نہیں ہویا، اس دے وچوں کتنا حصہ زکوٰۃ دینا ہے؟ 2.5%۔ کتنا سوچوں 100 روپیہ تو دے 2.5 روپے دینے۔ اور جڑی چیز اللہ کریم زمین چوں پیدا فرماندا ہے، کوئی بھی چیز ہے، فصل ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس دے وچوں اللہ کریم عز و جل نے اس دا 10واں حصہ، اس دا 10واں حصہ مسلمان تے لازم واجب فرمایا ہے کہ اس نو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا ہے۔ اگر اس 10ویں حصے دے وچوں ایک دانہ بھی پیچھے رکھ لیا، اس دا سارا رزق حرام ہو گیا۔ گل سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اللہ کریم عز و جل ان آیات دے اندر، اور میں حیران رہ گیا، ایک پورا رکوع ہے، اس تو اگلا رکوع بھی ہے، اسی طرح آگے چلے جائیے کہ اللہ کریم عز و جل نے سورہ الانعام دے اندر، اس دے اندر بھی چوتھا رکوع پورا اس بارے چ نازل فرمایا۔ اتھے بھی اللہ کریم عز و جل یہی اعلان فرمایا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِرِهِ کہ کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھلدار ہو، اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ کریم پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ برادران اسلام اتنے فضول خرچی کے بارے کی جا رہی ہے کہ چنگے کام چ بھی فضول خرچی نہیں کرنی۔ جڑا اسلام، جڑا رب کریم، رب دا اسلام، چنگے کام رب کہندا خرچ کرو، لیکن اتنا بھی نہ خرچ کر دو کہ خود منگتے کرنے پھرتے رہو۔ کہ جڑا رب اپنی راہ دے اندر خرچ کرنے کی آدھا حساب نال خرچ کرو، اتنا خرچ کرو کہ پل تانوں منگنا نہ پوے، تواڈے پچھوں تواڈے دھیاں پتراں نوں منگنا نہ پوے۔ رب اس بارے فرما رہے حق یوم حصادری، جدوں فصل کٹے میرا حق میرے حوالے کر دو، زمین دا 10واں حصہ جو بھی نکلے ہو میرے حوالے کر دو، میری راہ دے اندر خرچ کر دو۔ ولا تسرفوا اور فضول خرچی نہ کرو کہ نہ ہوئے سارے دا سارا خرچ کر دو پچھو آپ منگتے پھرتے رہو۔ کئی ایسے بھی انسان ہوندے، میں ایسا انسان بھی دیکھا، وہ بہت بڑے بزرگ سن تے انہاں زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ دی گزاری۔ انہاں دے بیٹے جڑے سن ساڈے نال اتنے دارالعلوم درس دے اندر پڑھتے، بزرگ بڑے ٹھاٹ باٹ نال حج عمرے بھی کر رہے ہیں اور
ٹھیک لال گڈی اچانک انہوں دی موت ہو گئی. موت ہوئی تو پیچھے بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے انہوں کو کھ انہوں پتہ نہیں کہ ہے تو کہ نہیں, کوئی خبر نہیں, جو کوئی ایسی ہو اپنا کھا ڈا گیا سی. برادران اسلام, اللہ دا قرآن, اللہ دا اسلام, اللہ دی ذات دا پیغام ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ دی راہ چ دئیے, لیکن اتنا دئیے کہ اپنے کول بھی ہوئے اور کسے دے پھر بندہ دستے نگر نہ کسے دا نہ کسے دے نظر نہ پوے. اور رب کریم دے پیارے بندے ہو, جیڑا اسلام چنگیاں پاسیاں تو فضول ہرچی تو منع کردا ہے, وہ اسلام پیڑے کماں چ فضول ہرچی کتنا ناپسند فرمائے گا. کہ فرمائے ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین, کہ فضول ہرچی نہ کرو, بے شک اللہ کریم پسند نہیں کرتا فضول ہرچی کرنے والوں کو. برادران اسلام, ان آیات کے اندر کہ جب اسلام نے کار خیر دے اندر میانہ روی کہ فضول خرچی نہ کرو منع کیتا ہے, تو دوسرے کماں جو فضول خرچی نو کدوں برداشت کرے گا. برادران اسلام, غور و فکر فرمائیے. اج دے جمعہ خطبہ دا یہی مفہوم ہے کہ لوگوں آ جائیے, رب کریم دے احکامات نو اپنے سینے لا لویے, تاکہ اسی اس دنیا تو جائیے تو سرخرو ہو کے جائیے. اور پہلا میں پھر قرآن دا پورا رکوع پڑھاں گا اور تسی سماعت کرو گے کہ رب کریم پورے قرآن کریم دے اندر کتنی جگہ دے ہوتے. میں سورہ الانعام تلاوت کی تھی, ہن سورہ بقرہ پڑھن لگا. برادران اسلام, قرآن کریم دے اندر اگر قرآن پورا پڑھیے نا پورا, تو قرآن اگر 3 حصیاں تقسیم کریے نا, تو اللہ کریم نے 2 حصے تو اتنے ہی نا کہ اللہ نے اپنی راہ دے اندر خرچ کرنے دا حکم ارشاد فرمایا, اپنی راہ دے اندر خرچ کرنے دا. اور خرچ دا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزاں. خرچ دے نال غریب دا فائدہ, دوسری بات ہوتی ہے اپنے نفس دی اصلاح, اور تیسری بات ہوتی ہے کہ اللہ کریم دی رضا و خوشنودی. اللہ کریم دی رضا و خوشنودی. ان کوئی بھی چیز اسی خرچ کریے تو اسی دیکھیے کہ 3 کم ہو رہے, جے تو 3 کم ہو رہے تو پھر سانو سمجھ آنا چاہیے کہ ایک کم اللہ دی بارگاہ قبول ہو گیا. کہ اگر 3 کم نہیں ہوندے, مثلا خرچ اتنا کیتا کہ کسی دا بھلا ہی نہیں ہویا, یا کوئی ردی قسم دی چیز دے چھڑی جس دا کوئی, اور ہر جس طرح کا کیتا کہ نفس پاک نہیں ہویا. یہ رزق اللہ دی راہ دے اندر کوئی بھی چیز دئیے نا اللہ دی راہ تے نفس پاک ہوندا ہے. نفس کیا ہوندا ہے؟ بولتے کو نہیں. نفس پاک ہوندا ہے, روح پاک ہوندی ہے, انسان دے جذبات پاک ہوندے, معاملات پاک ہوندے. یہ قرآن دے اندر ہن پڑھاں گے, اللہ کریم اس انسان دے گناہاں نو معاف فرماندا ہے, اس نو گناہاں تو دھو دیندا ہے. یہ دوسرا کام ہوندا ہے. تیسرا کام ہوتا ہے اللہ دی رضا و خوشنودی ہوتی ہے اصل. اور برادران اسلام, یہ انسان دے ہی ردی کوئی چیز. اور ایک تجربہ ہے میرا زندگی دا کہ ایک دن میں بیٹھے, ایک بندے نے بڑا دعوے نال آکھیا جی فلانی چیز لے جاؤ. وہ چیز لے کے وہ چیز قبول کرنا تو قبول کرنا, وہ نیڑے ہونا بھی کوئی قبول نہیں سی کر سکتا. لیکن وہ بندہ جڑا ہے وہ وڈیرا, وہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر رہا سی. برادران اسلام, ساڈے کول کوئی چیز ہے جدوں کسے کمے تے نکارے دی رہ جاندی, ہن اللہ دی راہ دے چھڑی ہے جی. کوئی مال ڈنگر ہے مر گیا ہے, یا چھوٹے بچے مر جاندے نے کٹیاں کٹے, یا کوئی ایہو جا, ہن اللہ دی راہ دے چھڑی, ہن کسے کمے دا نہیں, نہ کسائیاں چکنا ہے نہ کسے اور. اور نہ ہی یاد رکھیے اللہ کریم نے مال ڈنگر بھی 1-2 سال عمرہ رکھیاں نے, اس واسطے رکھیاں کہ اس تو پہلا انہاں دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا گوشت کھان دا بھی. اللہ نے جڑیاں عمرہ دی تعین کی فائدہ اور گوشت دا ذائقہ بھی اس تو پہلے ہی ہے, اتنا ہی ہے جڑیاں اللہ نے عمرہ دسیاں. برادران اسلام, کوشش فرمائیے کریے کہ اللہ دی راہ دے اندر جدوں بھی خرچ کرن لگیے تو غور فرما لویے. ان قرآن کریم سماعت فرمائیے سورہ بقرہ شریف ہے, اور اس دی آیت نمبر 267 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, کہ اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں, وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے, اور اس میں سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے. کہ زمین چو جو چیز بھی نکل دی ہے اللہ نے فرض ساڈے تے لازم کر دیتا ہے, اس چیز دا 10واں حصہ سا اللہ دی راہ چ دویے.
اللہ نے جیویں چو جو بھی چیز ساری جیویں چ ہوندی ہے، کنک ہوندی ہے، باجرا ہوندا ہے، جو بھی چیز ہوندی ہے اس چیز تو اللہ فرماندا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے کہ تم اسے خرچ کرو، تم اسے خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم نہ لو۔ رب فرما رہے ہیں اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تسی نہ لو، رب آدھے تسی نہ لو، میں تو تواڈے تو ہی آلہ ہاں۔ رب کریم فرماندے لستم بآخذی، کہ اگر تانوں کوئی ردی چیز دے تو تسی نہ لو، تو او ردی چیز اپنے تو اعلیٰ ذات، اعلیٰ تو اعلیٰ رب کریم اللہ اکبر دی بارگاہ چ پیش کرنی ہے، تو برادران اسلام انجی پیش کرنی ہے، او دی شان دے تو لائق ہوئے، او دی شان شان تو ہوئے، نہیں تو اپنے تو ود کے تو ہوئے نا۔ اگے فرمایا الا ان تغمدوا، فرمایا فی ہی، اگر تانوں کوئی چیز ایفو جی دے بھی دے تو تسی قبول نہ کرو، یہ قبول کر بھی لو، تو رب فرماتا ہے الا ان تغمدوا فی ہی، بجز اس کے کہ چشم پوشی کر لو اس میں، کہ اکھاں پردہ کر لو ٹھیک ہے، کوئی دیندا پیا ہن منہ رکھنا ہے، کسی دے والے انسان کسی دا منہ رکھنے واسطے بھی بس ٹھیک ہے قبول کر لو بس۔ رب کریم ساڈے جذبات نو کس طرح قرآن دے اندر بیان کر رہے ہیں کہ کدے کدے ایفو جہا جی بھی آ جاتا ہے، وہ ایفو جی چیز بھی قبول کرنی پہنی ہے جی سانو ضرورت نہیں ہوندی، طلب نہیں ہوندی، لیکن رب کریم بھی بیان فرما رہا ہے، اور رب فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خوب جان لو کہ اللہ کریم غنی ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ رب نالے بھی سنیا دے دیتا ہے، نہ سمجھو کہ رب محتاج ہے کہ تواڈے رب نے رزق دیتے، کیڈا پاک رب ہے، ویسے ذرا سوچیے تو صحیح کیڈا سونا رب ہے۔ رب چاہے تو زمین جو کوئی شے نہ ہوئے اسی کچھ کر سکنے ہیں، وہ کسی دا کوئی زور چل جائے، کوئی آج کے میں فلانی بیجے فلانی پائی ہے تو فلانی کھادا پائی ہے تو نہیں ہوں دام نہیں آمنا۔ رب چاہے فصلیں لا کے بھی اساں تکے ہے چڑیاں چگ جاندیاں، کیڑا پی جاندا ہے تکے، اور میں تو بڑی سونی گل قرآن کھولیا، قرآن پڑھنا پیا، اللہ کو معافی بھی منگنا پیا نال نال، کہ ایسی بات عرض کرتا میں جاننا بڑے بڑے لوگ جڑے پکے لوگ اشر کرتے ہیں، اللہ انہوں نے رزق کی برکت بھی بڑی دینا ہے، انہوں دی زمین تو دوجے دی زمین تک جڑا اشر نہیں دینا وہ رولا دوائی ہوئے گا بس۔ برادران اسلام رب کریم رب فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، او خوب جان لو کہ اللہ کریم غنی بھی ہے اور اللہ کریم ہر تعریف دے لائق بھی ہے۔ اور اگے کریم رب کریم اتنے خرچ کرنے دا کیا ہے، نال ہی اگے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، اور شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے۔ وہ تو اللہ دے راج دے چھڑے ایڈی کمائی کیتی، اج کل تے خرچ بھی بڑے نے، ٹریکٹراں دے اوتے کھاداں دے اوتے بندے سو سوال کرتے ہیں، سو سوچاں آندیاں۔ رب کہندا پیا الشیطان یعیدکم الفقر، حالانکہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، حکم کرتا ہے بے حیائی کا۔ اس تو وڈی بے حیائی کیڑی ہے؟ اللہ دیندا پیا دے کے 10 آدھا ایک منو دے دے، میں 10 روپے دیتے نہ کہ منو ایک دے دے، 10% کوئی چیز دیتی آ کہ 21 منو دے کیڈا، اور کیڈی رب دے الفاظ دیکھی کہ یَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ شیطان بے حیائی دا حکم دیندا ہے، کہ رب دے اگے کیڈی وڈی بے حیائی ہے کہ رب رزق دے، رب آ کے میں دینا پیا چل کوئی منو میرے ہاں لوٹا دے۔ برادران اسلام، اور رب دا قرآن پڑھیے کہ رب نے فحشاء بے حیائی کنوں کیا ہے کہ جڑا کم اللہ دی راہ چ خرچ کردیا شیطان رکاوٹ بنے نا، جان جو اس تو وڈا انسان بے حیا بھی کوئی نہیں، کہ جس نو اس خالق و مالک کریم اس رزاق کہ میں او دی راہ دے اندر دیاں، اس تے قرآن دے اندر ہے کہ رب فرماندا ہے 10 گنا، کتے فرمایا 70 گنا، رب نے فرمایا کتے 700 گنا، اور قرآن دے اندر ہی ہے رب فرماندا ہے بغیر حساب، اگر اس کے جذبات بڑے سونے ہوئے تو انہوں میں بغیر حساب ہی نواز داں گا، عطا فرما دے گا۔ اور اگے اللہ کریم نے فرمایا، اور یہ شیطان کہندے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے، حکم کرتا ہے تم بے حیائی کرو۔
اگے فرمایا واللہ، اللہ کے قسم چکی آخدا پیا. شیطان تے تینوں یہ آکھے گا کہ نہ خرچ کری، دھیاں پتر مال ڈنگر بھوکھا مار جائے گا. رب کہ فرمایا واللہ، اسی نہیں آتے واللہ عربی باہروں جڑے لوگ آتے بڑیاں قسماں چکتے ہیں، لیکن یہ اللہ ہے قرآن دے اندر قسم چک رہا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور اپنے فضل و کرم کا، کہ اگر میری راہ دے اندر خرچ کرو گے میں تہاڈی بخشش بھی کراں گا، تہاڈے تے فضل و کرم بھی کراں گا. یہ رب قسم چک کے آخدا پیا. کنہاں نوں آخدا پیا؟ جڑے اللہ دی راہ دے اندر اشر دیندے پے. یہ انہاں دے بارے چ پورا رکوع ہے سورہ بقرہ دے اندر، اور سورہ الانعام پڑھیو دے اندر پورا اس بات دا ذکر ہے. اور اللہ کریم اگے اعلان فرماندے واللہ واسع علیم، اور اللہ کریم بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. رب فرماندا ہے نہ آکھیو کہ اساں ہن رب نو دے چھڑیا ہے، ہن رب نو 10 دیتا ہے تے اساں 1 دیتا ہے، ہن پتہ نہیں رب دے نہ دے تے دے تے کہ پتہ انہوں گھاٹا پی جاوے. وہ سوچ آ سکتی ہے نا، رب نے وہ بھی مداوا کر دیتا ہے. رب فرماندا ہے واللہ واسع علیم، اسی آدھے نہیں قسم ہے، تو رب فرماندا ہے قسم ہے واللہ واسع علیم، اللہ کریم بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اے انسان جیڑی تیری نیت اور سوچ ہوئے دن خرچ کر دیاں، اللہ کریم اس سوچ دے مطابق تنو عطا فرمائی دے گا. یؤتی الحکمۃ من یشاء، اور اللہ کریم عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے. کہ اللہ سمجھ کسے کسے نو دیندا ہے. ان پورا علاقہ ہے، میں سارے بندیاں نو جاننا، تسی منو جاندے، میں تانوں جاننا، اور منو پتہ ہوندا ہے کہ کیڑا کیڑا اشر دیندا ہے تے کیڑا کیڑا نہیں دیندا. کوئی ایسی چیز تے کوئی نہیں، کوئی چھپ لکا کے والا کام. یہ تے دینا ہے تے دین دی چیز نظر آمدی ہے، دتی راہ دے اندر، خدا دی راہ دے اندر چیز نظر آمدی ہے. اور یاد رکھیے یہ قرآن دا اصول ہے، جیڑی چیز لازم اور فرض ہے نا وہ سامنے دینی چاہیے، تے جیڑی چیز لازم و فرض نہیں نا وہ لکا کے کرنی چاہیے. یہ مثال سادیاں اگر کوئی سمجھ نہ چاہے وہ دے واسطے ہے کہ فرض نماز ہے اسی مسیتے آ کے پڑھنی ہے، تے تہجد کے ہے نفل ہے اسی چھپ لک کے پڑھنی ہے. سمجھ آمدی؟ جیڑا زکوٰۃ ساڈے تے فرض ہے، اشر ساڈے تے لازم و واجب ہے، ضروری ہے، یہ چیزاں اساں اپنے ساریاں دے سامنے دینیاں کہ پتہ ہو جائے. اور جڑا نہیں دینا پہ انہوں ہی شعور آ جائے، چاچا بابا ماما پتنے آپ تریا دینا تو میں بھی کوئی ہا کرا، میں بھی تو اسے رب دے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہے. اور رب نے اس کام دا آغاز ہی تو فرمایا یا ایھا الذین انفقوا من طیبات، اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے. اس رکوع دا، اس عشر والے رکوع دا ابتدائی اللہ نے اس تو ارشاد فرمائیے. اور رب فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، اور اللہ کریم عطا فرماتا ہے دانائی جسے عطا جسے چاہتا ہے. اے عقل شعور بھی اللہ کسے کسے نو عطا فرما جنہوں رب پسند کر لے. اور برادران اسلام بڑے بڑے درویش لوگ، سادے لوگ دیکھیں کہ بڑے نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور عشر بھی اور زکوٰۃ بھی بڑی ادا کرتے، اور بڑے بڑے احسان بڑے بڑے وڈیرے لوگ دیکھیں حالانکہ پڑھے لکھے ہوندے دنیا دی تعلیم، لیکن رب انہوں نے دانائی نہیں دیندا، حکمت نہیں دیندا. کہ مطلب دانائی حکمت یہ نہیں ہوندی کہ چوکھیاں ڈگریاں، دانائی حکمت یہ ہے کہ اللہ دا خوف چوکھا ہے، اللہ دی حیا چوکی ہے، اللہ دا ڈر چوکھا ہے. عالم وہی ہے جڑا رب تو ڈرن والا ہے، اور جڑا رب تو ڈرن والا ہے اس تو بڑا پھر کیڑا عالم ہے. برادران اسلام اس دنیا دے اوتے رب کریم فرمائے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دی گئی بہت بلائی، بہت بلائی. خیرن کثیرہ، جنہوں رب آکے خیرن کثیرہ ڈھیر ساری بلائی، وہ کتنی کی ہوئے گی؟ اللہ کریم دے بندے ہو وما یذکر الا اولو الالباب. اور رب فرماندا ہے نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند، مگر عقل مند. اسی سیانا انہوں آنے جڑا خرچ نہ کرے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. رب کریم فرماندا ہے اوہی سیانا ہے جڑا رب دی راہ دے اندر خرچ
کردہ ہے۔ اور اگے فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ کریم اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر ظاہر کرو اپنی خیرات تو بہت اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر اسے پوشیدہ رکھو وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْكُمْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ صدقہ تمہارے لیے، صدقے کی برکت سے اللہ کریم تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جان لو کہ اللہ کریم جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے، اس نو جانن والا ہے۔ لیسا علیکا ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ہاں اللہ کریم ہی سیدھی راہ پر چلاتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ تمہارا کوئی نہیں سمجھ آمدی، تمہارا اے رب کریم نال ساریاں گلاں سمجھاندا جاندے، جے خرچ کرو گے کسے دا فائدہ نہیں کرو گے، اپنی لدہ ستراؤ گے۔ فرمایا وما تنفقوا، اگر اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے من خیر اپنے مال میں سے، فلی انفسکم، یہ بلائی حاصل ہوگی تو تمہارے اپنے نفس کو۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے سوائے اللہ کریم کی رضا طلبی کے۔ وما تنفقوا من خیر یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، اور جتنا خرچ کرو تم اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رب کریم فرماندا ہے جڑا تسی خرچ کرو گے نا اے رب تانوں عطا کر دے گا، رب گھاٹا کرن والا نہیں، رب گھاٹا کرن والا نہیں۔ اور اگے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور یہ خیرات ان سارا رکوع پڑے ہے، پورا قرآن دا رکوع پڑے ہے، اور رب دی بارگاہ چ ایک عشر دینا ہے۔ رب فرماندا پہ خیرات ہے کنہاں واسطے، جڑا تساں اے مال کٹنا ہے کنہاں واسطے ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، جو روکے گئے ہیں اللہ کی، ان کو دسنا پوے گا کیڑے روکے جاندے نے اللہ دی راہ، دسنا پہ رہا۔ اچھا میں کہ آپ بھی سمجھ گئے، حاجی صاحب آتے ہیں دسنا پہ۔ رب کریم فرمانے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ لا یستطیعون، اور نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے چلنے پھرنے کی زمین میں۔ برادران اسلام اس تو مراد یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ سب تو پہلے آدھے صرف سن اس دے سن کہ نبی کریم علیہ السلام پڑھان دے سن 300-400 لوگ ایسے سن جڑے اصحاب صفا کے لاندے سن، چبوترے دے بیٹھے سن، انہاں دا عالی موالی اللہ رسول تو علاوہ کوئی نہیں سی رب کریم نے۔ اور یاد رکھیے انہاں تو بعد وہ سلسلہ چلدا آیا، اے سلسلہ دین اسلام دا مدارس دی صورت 1400 سال پہلا ٹریا سی اور اج بھی قائم دائم ہے۔ جڑے لوگ اللہ دی راہ دے اندر روکے جاندے ہیں کہ جڑے قرآن کریم تلاوت کردے ہیں، حفاظ تیار ہوندے ہیں، علماء تیار ہوندے ہیں، رب کریم اعلان فرماندا پہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور برادران اسلام کوشش کریے اپنے رزق جس نے اندر جو جسنو زمین چو کوئی چیز ملتی ہے خیرات کرنی ہے تو دارالعلوم محمدیہ گوسیہ نو یاد رکھیے، اے خیرات اس مدرسے دے اندر لگ دی ہے جتھے لنگر پکیا جاندہ ہے، جتھے رزق
پکیا جاتا ہے. اور برادران اسلام تواڈے سامنے ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی چار دیواری بھی کوئی نہیں, جہے پاسوں مرضی آؤ تک سکتے ہو. 3 ٹائم اتنے لنگر پکتا ہے. 100 دے قریب طالب علم جہے اللہ دا دین قرآن اسلام پڑھ رہے ہیں. اور یہ خیرات جیڑی ہے عشر ساڈے تے لازم ہے. کسے نو اگر 10 بوریاں تو 1 بوری انہیں اللہ دی راہ دینی. 10واں حصہ اپنے رزق دے وچوں جڑا زمین چوں نکلے اللہ دی راہ دے اندر دینا واجب ہے. یہ پورا رکوع سورہ بقرہ دا پڑھ لویے 4تھا رکوع, اور سورہ الانعام دا 3را رکوع پڑھ لویے. پورے رکوع لکھے اللہ کریم نے ساڈے تے عطا فرمائیں کہ مسلمانوں تانوں میں جڑا رزق دینا نا او دے وچوں 10واں حصہ میری راہ دے اندر دینا تواڈے تے لازم ہے. اگر اس 10ویں حصے چوں تسی 1 دانہ بھی پیچھے رکھ لیندے ہو تو تواڈا سارے دا سارا رزق حرام ہو جائے گا. اللہ دی بارگاہ دے اندر او کی ہو جائے گا؟ بول پویے, بول پویے, یاد ہو جائے گا. نہیں بول پویے. اللہ نے اگر سانو کوئی چیز دیتی ہے 10 ٹوپے دیتے ہیں تو 1 ٹوپا اللہ دی راہ دے اندر دینا وہ واجب ہے. بول پویے. اللہ دا قرآن پڑھنا پیا, ایک قرآن رب دا, کسے میرا تہاڈا کسے عالم مولوی دا نہیں فیصلہ, اللہ دے فیصلے. اور دیندا کون ہے؟ اللہ کریم دیندا. کیڈا سونا رب ہے, آپے دے کے آدھے 10 دیندا آدھے 1 منو دے چھڑو. کتنا کریم رب ہے. تو یاد رکھیو جڑے نہیں دیندے اللہ برکت بھی پھر چک لیندہ ہے. ہن دسو آرام دے مال دے اندر برکت ہو سکتی ہے؟ دھیاں پتر چنگے ہو سکتے ہیں؟ دھیاں پتر پرہیزگار تہجد گزار ہوندے نمازی ہوندے؟ نہیں, سوال نہیں پیدا ہوندا. رب دے دتے ہوئے رزق دے اندروں سارے تے مل مار کے رب نے تے 10واں حصہ آکھیا سی تو پھر بڈھی بھی تابے دار ہوئے گی, بچیاں بچے بھی تابے دار ہوندے. یہ سوال نہیں پیدا ہوندا. یہ رب ہی ہے. یہ جڑا کھوپڑی ہے نا ساری ہے نکی جی ہے بیجا, یہ چلان والی رب دی ذات ہے. یہ پھرکی پھیرن والی رب دی ذات ہے. جے چاہے تو چنگے پاسے لا چھڑے تے چاہے تو یہ ان رب کریم چاہے. اور جڑے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں, رب دے احکامات کا خیال رکھتے ہیں, رب انہوں نے اولادوں اس سیدھے پاسے لائی رکھتا ہے. وہ دنیا تو بھی چلے جاتے ہیں, وہ پچھو جھولیاں چک چک قرآن بھی پڑھتے ہیں, خیرات بھی کرتے ہیں. اور جی ایسا کرنے ہی کوئی نہیں تو پھر ساڈے پچھو بھی پھر کھ نہیں. اللہ کریم سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. اور رزق حرام دے بارے یاد رکھیے اللہ دے نبی علیہ السلام کہ اگر 1 لقمہ اگر انسان دے جسم چلا 40 دیہڑے ہوتا کوئی اللہ دا ذکر نماز روزہ بھی کوئی قبول نہیں. اور فرمایا اگر وہ ذرہ اس دے اندر ہوتی ہے تو توانائی وٹامن اگر وہ دے اندر اور قبر چ چلا گیا, اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دے اوتے جنت حرام ہے, دوزخ واجب ہے. اس واسطے غور کر لو یہ کریے. ساہ ہے نا تو رب نال معافی مانگ لویے جڑی زندگی گزری ہے, اور جڑی کوشش ہو سکے رب دی راہ دے اندر خرچ کر سکیے تاکہ رب کریم ساڈے گناہاں نوں معاف فرما دے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.